الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. محترم حاضرین اور حاضرات، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ماں اور بہنوں، پہلی رکعت میں ہم لوگوں نے جن آیتوں کی تلاوت سماعت کی ہے ان میں سے ایک آیت آج ہمارا موضوع ہے. وہ آیت بہت ہی معنی خیز ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بات کہی ہے اور وہ تعلیم دی ہے، وہ حکم دیا ہے جس کے اندر انسانیت کی نجات ہے، جس کے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ درس یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے. وعظ اور نصیحت، تذکیر اور تعلیم، درس اور بیان، اس کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے. اس لیے خصوصیت کے ساتھ ماں اور بہنوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے محنت کی قدر کریں، آپس میں بات نہ کرتے ہوئے باتوں کو سنیں اور سمجھیں. بہت ساری باتیں بہت قیمتی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک بات حاصل ہوتی ہے. اس لیے کوئی بھی درس، تذکیر اور نصیحت ہو تو اس کو بہت ہی خیال سے سننے کی کوشش کریں. اس سے علم میں اضافہ ہوگا، ایمان بڑھے گا اور اللہ رب العالمین کی قربت اور محبت حاصل ہوگی. میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ محمد کی ایک آیت تلاوت کی ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اس درس کے کئی پہلو ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. یعنی آپ علم حاصل کیجئے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا کلمہ ہے اور اسی لا الہ الا اللہ کے اوپر ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. معبود برحق اللہ رب العالمین کی ذات ہے. مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو آدمی اس حال میں مرے، جس کا انتقال اس حال میں ہو کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا. لا الہ الا اللہ محض پڑھنے سے آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. اس کے جو شرائط ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں اور جو کچھ وہ مانگتا ہے، یہ کلمہ جو کچھ ہم سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، ان تمام شروط اور کنڈیشنز کو اگر ہم دے پاتے ہیں تب ایسی صورت میں ہماری کامیابی ہوگی. من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو اس حال میں مرے کہ اسے معلوم تھا، وہ علم رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا. لا الہ الا اللہ، اس میں دو باتوں کا ذکر ہے. لا الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. یعنی اس کے اندر شرک سے بیزاری کی گئی ہے، شرک کا انکار کیا گیا ہے. یعنی ہر چیز کی عبادت کا انکار کیا گیا ہے. کوئی بھی اس لائق نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. اللہ کے سوا ہر ایک کی عبادت کا انکار ہے. اس کے اندر لا الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. دوسری جو بات ہے الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے.
یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو عبادت کا حق رکھتی ہے، جو معبود برحق ہے۔ اس میں توحید کا اقرار ہے۔ تو پہلے انکار ہے، یعنی ہمارے دلوں کے اندر کسی کی بھی محبت نہ رہے، غیر اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور عبادت کا کوئی بھی حصہ غیر اللہ کے لیے انجام نہیں دیا جائے گا۔ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں جو کسی موقع پہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو کسی بھی عبادت کا مستحق کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہر طرح کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے انجام دی جائے گی۔ تو پہلے شرک کا انکار ہے، اور دوسرے نمبر پہ توحید کا اقرار ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا ذکر، سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ بہت افضل ذکر ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عربیہ کے سابق مفتی اعظم تھے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سب سے بڑا واجب کام جو ہمارے اوپر فرض ہے، ان میں سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ہم توحید کا علم حاصل کریں، توحید کی معرفت ہم کو حاصل ہو جائے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لیکن علم میں جو سب سے بڑا علم ہے، اور ہمارے واجبات میں جو سب سے بڑا واجب ہے، فرائض میں جو سب سے اعلیٰ درجے کا فرض ہے، وہ یہ ہے کہ توحید کی معرفت حاصل ہو۔ توحید کیا ہے، توحید کی اقسام کیا ہیں، توحید کی پہچان کیا ہے، توحید کا فائدہ کیا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں، یہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ آج جو ارتداد کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کے کافروں سے مل رہے ہیں، بہت ساری مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ اس کے جہاں بہت سارے اسباب اور عوامل ہیں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کو توحید معلوم نہیں ہے۔ توحید کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، اور اللہ رب العالمین اس کا جو انجام اور اس کا جو پھل دینے والا ہے، اس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ اگر توحید کی حقیقت ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم اسلام کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یاد کیجئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمار کو، یاسر کو، سمیہ کو، یہ لوگ توحید کو سمجھتے تھے، اور توحید کو سمجھنے کے نتیجے میں ان کے اوپر بہت سارے مظالم ڈھائے گئے، ظلم و ستم کیا گیا، بڑے بڑے پتھر ان کے سینوں کے اوپر رکھ دیا گیا، ان لوگوں کو ننگا کیا گیا، بہت زیادہ ظلم و ستم کی بھٹی میں ان لوگوں کو جلایا گیا۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ اسلام کو نہیں چھوڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کو سمجھتے تھے۔ توحید کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا حکم دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیجئے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کیجئے۔ مغفرت طلب کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی استغفار کرتے، سجدے میں بھی استغفار کرتے، اور دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں کہتے ہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، اور رکوع میں آپ کہا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جب یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جو دعا پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم، سجدہ میں جو دعا پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو بہت کم پڑھا کرتے تھے۔ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد آپ کثرت سے کہا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا واستغفر انہ کان توابا، اللہ رب العالمین سے استغفار کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورے کے نازل ہونے کے بعد کثرت سے اس دعا کو پڑھنے لگے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ دعا آتی بھی نہیں، ان دعاؤں کو سیکھ لیں۔ اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں
جس سے ہم لوگ غافل ہیں، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے، گناہوں کی معافی مانگتے، اس کے لیے بہت سارے اذکار ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں۔ آپ درود شریف کے بعد بھی دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ کتاب ہے نہیں لوگوں کے پاس ہے نہ ہے؟ جس کے پاس نہیں یہ کتاب یہاں ملتی، ہاتھ سے لے لیجیے۔ اس میں ہر طرح کی دعا آپ کو مل جائے گی، رومن انگلش میں بھی ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے بعد بھی دعا پڑھتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دیکھیے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اسی طرح سے اس کے بعد بھی آپ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ سلام پھیرنے سے پہلے آپ دعا کرتے تھے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کیا گیا ہے، گناہوں کی معافی مانگی گئی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری دعائیں آپ اس کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں، ان دعاؤں کو سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کو سید الاستغفار پڑھا کرتے تھے۔ سید الاستغفار یاد ہے؟ سناؤ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ محمد علی کو یاد ہے، اور کسی کو یاد ہے؟ تو سید الاستغفار کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی صبح کو دل کے یقین کے ساتھ پڑھے گا اور شام تک اس کا انتقال ہو گیا، جنت میں جائے گا۔ شام کو دل کے یقین کے ساتھ پڑھا، صبح تک انتقال ہو گیا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو یہ دعا سید الاستغفار جنت میں لے جانے والی دعا ہے، ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ استغفار اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگنے کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ میں سب سے بہتر الفاظ سید الاستغفار کے اندر ہے۔ گناہوں کی معافی مانگنے والی دعاؤں میں دعاؤں کی سردار، جتنی دعائیں ہیں ان دعاؤں کی سردار ہے یہ دعا صبح و شام پڑھنا چاہیے، سید الاستغفار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اور تیسری بات کہی گئی وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی مومنوں کے لیے استغفار کیجیے، مومنہ عورتوں کے لیے بھی استغفار کیجیے، یعنی خود اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور دوسرے مسلمان مردوں عورتوں کے لیے بھی گناہوں کی معافی طلب کیجیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے بھی بہت سارے لوگ غفلت میں ہیں۔ ہم لوگ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسروں کے لیے بھی دعاؤں کو یاد کیجیے، دوسروں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ ایک حدیث ہے صحیح الجامع کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جس نے مومن مرد اور مومن عورتوں کے گناہوں کی معافی طلب کی، جس نے مومن مرد اور مومن عورتوں کے گناہوں کی معافی طلب کی، کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، اللہ رب العالمین اس استغفار کے بدلے میں ہر مومن اور مومنہ کی تعداد کے مطابق اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو معاف فرما دے، کتنا ثواب ہوا؟ ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں نہیں، سینکڑوں اور اربوں خربوں کی تعداد نہیں، اس سے بھی زیادہ جتنے مسلمان ہیں ہر مسلمان کی تعداد کے مطابق ہم کو ثواب ملے گا۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اپنی دعاؤں میں اس طرح کی دعا کو شامل کریں، اللہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے اس کا۔ اسی طرح سے دو دعائیں بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، ولوالدی، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور سارے مومنوں کو معاف فرما دے قیامت کے دن۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کیا
ماں باپ کے لیے دعا کیا، سارے مومن مردوں مومنہ عورتوں کے لیے دعا کیا۔ قرآن میں اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے نیک اور صالحین کی صفت کو بیان کیا ہے کہ نیک لوگ سارے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہم کو بھی معاف فرما دے اور ہمارے جو بھائی گزر چکے ہیں، جو ایمان والے گزر چکے ہیں، ان کو بھی معاف فرما دے۔ اس میں اپنے لیے بھی دعا ہے، دوسرے گزر گئے سو لوگوں کے لیے بھی دعا ہے۔ تو اپنی تمام دعاؤں میں اس طرح کی دعاؤں کو شامل کریں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ آخر میں اللہ نے فرمایا واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تعالیٰ تمہارے پھرنے کی جگہوں کو جانتا ہے، تم کہاں آتے جاتے ہو اللہ کو علم ہے، تم کہاں ٹھہرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو ہر ہمیشہ تمہاری زندگی تقویٰ کے اوپر قائم رہنی چاہیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو اور یہ جو احکام بتائے گئے ہیں ان سارے احکامات کے اوپر عمل کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کتاب و سنت کو ہمارے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے، جو بیمار کو شفا عطا فرما، جو پریشان کی پریشانی کو دور فرما دے، مسلم امت کی حفاظت فرما، مسلمان ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اللہ دین اسلام کو رفعت و بلندی عطا فرما، ہم تمام لوگوں کو تیرے دین کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔